السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا خادم روحانی معالج قاری محمود الحسن نقشبندی اویسی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل روحانی ادارہ۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک زبردست عمل پیش کریں گے کہ اولاد کی فرما برداری کے لیے اولاد اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، کہ جس طرح فرماتے ہیں کہ بیٹا اللہ کی نعمت اور بیٹی اللہ کی رحمت۔ تو بیٹا ہے یا بیٹی، بہرحال یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی، اور نعمت تب تک نعمت ہوتی ہے جب تک اس نعمت کی قدردانی کی جائے، اور جب نعمت کی ناقدری کی جائے تو یہی نعمت اللہ رب العالمین آزمائش کا سبب بنا دیتے ہیں۔ جب قدردانی ہوتی ہے تو نعمت راحت کا سبب بن جاتی ہے، ناقدری ہو تو نعمت پریشانی کا سبب بن جاتی ہے۔ تو بہرحال آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اولاد کی تعلیم و تربیت، صلاح و فلاح ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے ہمارا، اس لیے کہ گھر سے باہر بچے جاتے ہیں سکول، کالج میں، یونیورسٹی میں، وہاں راہ راست پر لگانے والے معاون و مددگار بہت کم ہیں۔ زیادہ تر مسئلہ، پرابلم، شکایت یہی رہتی ہے کہ بیٹا بات نہیں مانتا، بیٹی بات نہیں مانتی، بچے سنتے نہیں ہیں، اور دن بدن بچے والدین سے بھی دور ہوتے ہیں، دین سے بھی دور ہوتے ہیں، وہ ایک معاشرے کا کوئی اچھا فرد نہیں ثابت ہو رہے۔ تو یہ بہت بڑی پریشانی ہے۔ بہرحال اس پریشانی میں، اولاد کی نافرمانی میں والدین کا بھی ایک بہت بڑا قصور ہے، کوتاہی ہے۔ تو والدین کو چاہیے کہ اپنی اس کوتاہی کو دور کریں اور اپنے اس غلطی کو سدھاریں۔ تو اس کے لیے دو عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ ایک عمل تو وہ ہے کہ جو ہر بندے کو خود کرنا ہے، وہ ہے کہ انسان، والد، والدہ، یہ خود اللہ رب العالمین کے فرما بردار، تابعدار بن جائیں۔ جب یہ والدین عبادت گزار بنیں گے، اللہ رب العالمین کے فرما بردار بنیں گے، تو اولاد بھی ان کی فرما بردار بن جائے گی۔ جس طرح شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جنگل میں سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک انسان وہ شیر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اس کو گدھے کی طرح جناب مسخر کیا ہوا ہے، اور وہ اپنا سفر کر رہا ہے۔ تو شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، میں نے کہا سبحان اللہ، یہ تو بڑا عجیب انسان ہے۔ تو جب وہ میرے قریب آئے تو میرا نام لے کے مخاطب کر کے کہنے لگے سعدی، تو اس بات پہ حیران ہو رہا ہے کہ میں شیر پر سوار ہوں، شیر میرا فرما بردار ہے؟ فرمایا کہ تو اللہ کی نافرمانی سے اپنی گردن کو نہ پھیر، کوئی بھی مخلوق تیری نافرمانی نہیں کرے گی۔ اور دوسرے ایک بزرگ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے گھر کے افراد، میرے بچے، حتیٰ کہ میرے جانور، جب وہ میری بات نہیں مانتے، نافرمانی کرتے ہیں، تو میں فوراً توبہ کرتا ہوں، صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں، صلاۃ التوبہ پڑھتا ہوں کہ یا اللہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے جس کی نحوست میرے بچوں پر، میرے جانوروں پر پڑ گئی، اور وہ میرے نافرمان بن گئے۔
اور میں توبہ استغفار کرتا ہوں وہ سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے پہلا کام تو یہ کرنے والا ہے کہ ہم خود اللہ رب العالمین کے فرما بردار بن جائیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی چونکہ ماحول کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے، تو ہمارے ماحول کے اثرات اچھے تو اتنے نظر نہیں آتے، منفی اثرات زیادہ ہیں۔ تو اس لیے پھر بھی اگر آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی وہ کوئی ایسی حرکتیں کر رہا ہے جو آپ کے لیے پریشانی کا سبب ہے، آپ کے بچے آپ کی بات نہیں مانتے، دین سے دور ہیں، تو اس کے لیے ہمارا یہ عمل آپ کریں انشاءاللہ الرحمن۔ چند دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بن گئی۔ اس کے لیے سورۃ القدر 30ویں پارے کی ایک سورت ہے، یہ آپ صرف 3 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف نماز والا، اور درمیان میں سورۃ القدر 3 مرتبہ یہ آپ پڑھیں۔ پڑھ کے اپنے بیٹے کا، بیٹی کا تصور کر کے اس کے اوپر دم کر دیں۔ انشاءاللہ الرحمن آپ چند دنوں میں بہت بہترین فرق محسوس فرمائیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ دن میں 3 مرتبہ یہ عمل کر لیا جائے، 3 سے زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے، ہر نماز کے ساتھ یہ عمل کیا جا سکتا ہے، رات کو سوتے وقت یہ عمل کیا جا سکتا ہے، صبح اٹھتے ہی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح مختلف اوقات میں یہ آپ عمل کریں، انشاءاللہ 2 دن، 5 دن، 7 دن کے اندر اندر آپ کو بہترین رزلٹ ملے گا اس کا۔ انشاءاللہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اولادوں کو فرما بردار بنائے، اپنا بھی ہمارا بھی، اور دین کا خادم بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور دنیا آخرت میں عزت کا، سرخروئی کا سبب اور ذریعہ بنائے۔